فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کا سلسلہ جاری ہے اور ایمن ولی خان اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ شریک بالکل ہم ہو جائیں، لیکن ان کے مسائل کو ہم اتنا نہ اون کریں کہ ہمیں ان کی مرضی کا نہیں پتا کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے فیصلے اس کے اوپر ڈال دیں۔ بدقسمتی سے ادھر بات ہوئی، جب ظلم کی بات ہوگی، مظلوم کی بات ہوگی جو فلسطین اور اسرائیل کے نشان ہیں، اسی طرح جب کشمیر کا نام لیا جائے گا تو مظلومیت کا نشان ہے۔ اور احتساب ہمیشہ اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ ہم کشمیر کے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے ہیں، مجھے خود سمجھ نہیں آتی۔ ہماری شہرک جو پاکستان کے نظریے سے ہمیں دکھایا گیا ہے، وہ شہرک تو ہم میرے خیال میں کھو چکے ہیں، لیکن اس شہرک کو کھونے کے ساتھ اگر ہم فلسطین کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں ادھر بیٹھے ہوئے ہم کشمیر کی آزادی کی بات ضرور کریں گے، اور وہ صرف وہ کشمیر نہیں جس پہ انڈیا نے قبضہ کیا ہے۔ کشمیر کے 3 حصے بنا کے 3 لوگ قبضہ دار ہیں، وہ تینوں اپنا قبضہ چھوڑ کے کشمیر کی مرضی سے کشمیر کو اپنا فیصلہ کرنے دیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ملک بھی ہے جو کہ مظلوم ہے، اور وہ ملک افغانستان ہے۔ اگر ادھر میں نے باتیں سنی، ہم اگر عرب ممالک میں ایک عام ملیشیا کو کہتے ہیں کہ مانے، تو کیا آپ افغانستان میں آرمڈ ملیشیا کو ماننے کو تیار ہیں؟ اور پھر وزیر اعظم صاحب، کیا آپ پاکستان میں آرمڈ ملیشیا ماننے کو تیار ہیں؟ کیونکہ نظریاتی طور پہ تمام آرمڈ ملیشیا ایک ہی بات کر رہی ہے کہ وہ جہاد کر رہے ہیں، وہ خدا اور رسول کے نظام کو لا رہے ہیں۔ وہ اگر آرمڈ ملیشیا افغانستان میں ہو وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، وہ آرمڈ ملیشیا اگر پاکستان میں ہو وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور وہ آرمڈ ملیشیا اگر عرب ممالک میں ہو۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس کا سلسلہ جاری ہے اور ANP کے رہنما ایمن ولی خان اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں مقبوضہ کشمیر کی بھی بات کرنی ہے، فلسطین کے ساتھ ہم کشمیر کی آزادی کی بھی بات کریں گے، ایسا کہنا ہے ایمن ولی خان کا۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے دیگر رہنماؤں نے بھی اظہار خیال کرتے ہوئے خالد محمود صدیقی نے کہا کہ پاکستان کی حکومت فلسطینی بچوں کو وظائف دے، آزاد فلسطینی ریاست کے لیے ہمیں بھرپور آواز اٹھانی چاہیے۔ چودھری سالک بھی اظہار خیال کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں کھل کر بات کرنی چاہیے۔ فلسطینی بچے شہید ہو رہے ہیں، کسی بھی جنگ میں اتنی خواتین اور بچے شہید نہیں ہوئے جتنے فلسطین کی جنگ میں شہید ہو گئے ہیں۔ مسئلہ فلسطین کے حل کی طرف ہمیں سوچنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے UN میں جو تقریر کی ہے اس کا بہت اثر ہوا ہے، ہم اس صدامت کے ساتھ دنیا سے جائیں گے کہ ہمیں مرنے کے بعد فلسطینی بچوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ایسا کہنا تھا چودھری سالک حسین کا، جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے آل پارٹیز کانفرنس میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ اس وقت ANP کے رہنما ایمن ولی خان اظہار خیال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوچنا چاہیے کہ فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اسے ختم کیسے کریں، ہم مسلمانوں کو یکجا ہونا پڑے گا اور اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی۔ ہم نے ہر فورم پر آواز اٹھائی ہے، لیکن صرف آواز اٹھانا کافی نہیں ہوگا، ایسا کہنا ہے رہنما ANP ایمن ولی خان کا، جو کہ اس وقت آل پارٹیز کانفرنس سے ایوان صدر میں خطاب کریں۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، پاکستان کی حکومت فلسطینی بچوں کو وظائف دے، ایسا کہنا تھا خالد محمود صدیقی کا۔ انہوں نے مزید بھی کہا کہ آزاد فلسطینی ریاست کے لیے ہمیں بھرپور آواز اٹھانی چاہیے۔ چودھری سالک حسین بھی اظہار خیال کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں پر کھل کر بات کرنی چاہیے۔ کہ ہم بلوچستان یا پختونخوا کے لیے بھی یہی رونا نہ رو رہے ہوں۔ ایک میری گزارش یا رائے میں کہوں گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم تو ایسے ملک ہیں کہ قرض دار بھی ہیں اور سب کچھ، لیکن اس ملک نے ایک کام جو بڑا بہترین کیا ہے اس کو جہاد بولتے ہیں۔
اور 50 سال سے اس ملک نے جہاد کو پروموٹ بھی کیا ہے. 50 سال سے اس ملک نے جہادی ایلیمنٹ کو پروموٹ کیا ہے. 50 سال سے اس ملک نے پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا اور افغانستان میں جہاد مسلمان زمینوں پہ جہاد کیا ہے. لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ ہم وہ کر سکتے ہیں. صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب کچھ ٹکٹے مکٹے آپ مان لیں, کچھ ہم مان لیں گے, اور جو 50 سال سے مسلمانوں پہ جہاد کر رہے ان سے ہماری گزارش ہے کہ یہ جہاد اب اسرائیل میں جا کے لازمی کریں. یہ راستہ ہمارے پاس ہے اور ان سب کو اسرائیل بھیجیں تاکہ یہ اسرائیل میں جہاد کرے. تھینک یو جی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.